السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکینہ لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور کل شب برات کا دن ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم اچھی طرح سے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری کتابوں کا جو مطالعہ کیا، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ شب برات میں نفل عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث گزری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، ہائے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہائے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہائے کوئی اپنی بیماریوں سے شفا چاہنے والا کہ میں اسے عافیت نصیب کروں، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیثیں موجود ہیں جو سب کے سب ضعیف ہے، لیکن قرن اول سے لے کر اس رات میں لوگ خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، مثلا نفل عبادت کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی طبعی نشاط کے ساتھ جتنا چاہے رات میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری دعا ضرور قبول کریں گے اور جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ بھی کر دیں گے۔ اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ لیکن اس نفل عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس رات میں چراغاں کرنا، پٹاخے بازی کرنا یہ سب بھی درست نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر حلوائی بنانے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا یہ بھی تہوار کے خلاف ہے۔ یہ شب برات کوئی خاص تہوار نہیں ہے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت کی طرف زیادہ رجوع فرماتے اور روزے رکھنے کا اہتمام کرتے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیض میں روزہ رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی قبیل سے اگر ہم 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو ایام بیض میں سے 15ویں تاریخ بھی آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 13، 14، 15 یعنی 3 دن بھی روزے کے اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ثواب عطا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ یوں تو چاہے تو شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھے اور آخری 2 دن آپ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر آخری 2 دن رکھیں گے اس میں آپ کو کنفیوز ہو جائے گا آخری 29ویں تاریخ یہ رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا ہی آخری تاریخ ہے، اس میں ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے آپ آخری 2 دن کو روزہ چھوڑ دیں اور باقی پورے مہینے روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، اور اس مہینے کا روزہ رکھنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا باقی مہینوں میں روزہ رکھنے کے بنسبت۔ یہ سب نفل روزے اور عبادت کے بارے میں بات ہوئی، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ اس رات میں ضرور قبرستان جانا اور یہ جانا شب برات کا ایک حصہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں زندگی میں ایک ہی رات تنہا رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ اگر اس نسبت سے اس کو سنت سمجھ کر عشق و محبت میں اگر تنہا رات میں اگر قبرستان کی طرف جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اپنی محبت میں تو جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن ایک ٹیم بن کر
चरागों को जला कर और जाना ज़रूरी समझना और शब बारात का हिस्सा समझ कर जाना ये दुरुस्त नहीं है, ये बिदअत में शामिल हो जाएगा। अगर कहा जाए तो ये दर हकीकत शियाओं से मुशाबिहत है। शियाओं के अक़ीदा के मुताबिक ये है कि उसका एक इमाम गायब हो गया है, वह जब भी आएंगे तो 15वीं शब में आएंगे, इसलिए वो लोग इस रात में ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। शिया लोग पटाखा छोड़ते हैं, हलवाई बनाते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं और रोडों में घूमते और फिरते हैं। इसलिए अगर हम सही वाला अक़ीदा मुसलमान है तो उन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। इसलिए वह सारे फजूलियात में दाखिला और फजूल काम करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा मना फरमाया है। इसलिए गुज़िश्ता रात की तरह आज की रात को समझे और इसमें यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का अहतमाम करें। अल्लाह से उम्मीद है कि इस रात में हमारी दुआ ज़्यादा कबूल करेंगे और इबादत को भी कबूल करेंगे। अल्लाह ताला इसमें ज़्यादा इस रात में अज्र देगा। और पूरी रात भी जागना ज़रूरी नहीं है, इतना जागे और तिलावत करें कि आपको फजर की नमाज में कोई डिस्टर्ब ना हो। अगर फजर नमाज छूट जाने के इम्कान हो या नींद रहेगी तो इस आपके लिए बेहतर है कि इबादत कम करें और रात में जल्दी सो जाए, लेकिन फजर की नमाज बाजमात पढ़ना बहुत ही ज़रूरी और फ़र्ज़ है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके लिए काफ़ी हो। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम ही नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी दुआओं में इस